والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات پڑھیں. اللہ یا رسول اللہ یا علی زندہ باد مردہ باد. اللہم صلی علی صاحبان ایمان. قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، آج کی شب رحمت، شب بابرکت، شب مولود کعبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی جس عظیم ہستی کو اللہ نے رسول کی رسالت کا محافظ بنا کر بھیجا، اس ذات کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور نبی کی رسالت کا محافظ جب اس دنیا میں آیا، اللہم صلی علی رسول کی رسالت کا محافظ جب اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے جو اپنی لسان عصمت سے آغوش رسالت میں جس کامیابی کا اعلان کیا وہ مومنین کی کامیابی. یا 13 رجب کا دن ہے، یوم جمعہ ہے. بی بی فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی. کس ارادے سے نکلی؟ بعض علماء نے مورخین نے نقل کیا ہے بی بی رسول کے مشورے سے نکلی. رسول اللہ کے کیوں بھی رسول اللہ کے مشورے سے نکلی؟ چونکہ بی بی پہ جو ولادت کے آثار تھے، اب وہ جو رسول اللہ کو اس وقت بھی کمالات کا مرکز جانتے تھے جو افراد، بی بی فاطمہ بنت اسد مومنہ باللہ تھی، دین ابراہیمی پر تھی، آئی ہیں رسول اللہ کی خدمت میں کہ میرے حق میں دعا کریں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے سید الرسل نے فرمایا اے چچی جان میرے پاس آئی ہیں، اس مشکل کا حل ایک ہی ہے. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ جائیں کعبۃ اللہ میں رب کی بارگاہ میں مناجات کریں، آپ کی مشکل حل اللہ کے گھر میں ہونے والی ہے. گویا نبی نے اپنے عمل سے بتا دیا
اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے نبی کو بھی وسیلہ بنانا ہے۔ گویا فاطمہ بنت اسد پہلے وسیلہ بنایا نبی کو، نبی نے بھیجا خدا کے گھر میں۔ جب جناب فاطمہ بنت اسد آئیں، اچھا یہاں پر جناب فاطمہ بنت اسد آئیں کعبہ کے پاس، دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بی بی اپنے ارادے سے نہیں آئی ہیں، یہ رب کے ارادے سے آئی ہیں۔ کیوں؟ قرآن کی آیت مجیدہ ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ فرما رہا ہے ہم نے مادر موسیٰ کے دل میں الہام کیا۔ میں مسلمانوں سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت موسیٰ کی ماں پر الہام، جہاں پر جو وحی ہے بمعنی الہام کے ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں جو سید الانبیاء کی تربیت کرنے والی بی بی ہوں، سید الانبیاء جو شریعت کے جو بانی ہیں، اس کے محافظ کے انتظام کے لیے کیا اللہ اس کی ماں کے دل میں الہام نہیں بھیج سکتا؟ اللہ صلی علیہ۔ اور سورہ نحل میں تو اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، وحی صرف نبی کو ہوتی ہے، یہاں مادر موسیٰ یا شہد کی مکھی کی طرف وحی بمعنی الہام ہے، یعنی ان کو شعور بخشا ہے، ان کے دل میں بات کو ڈال دیا ہے، شہد کی مکھی کو شعور دے دیا ہے۔ شہد کی مکھی کو اللہ شعور دے سکتا ہے، علی کی ماں کو اللہ یہ بات نہیں بتا سکتا۔ آج دنیا مولا علی کے بابا پہ اعتراض کرتی ہے، سب مل کے کہیں بے شمار، کہتی ہیں وہ کافر ہے۔ جو حضرت ابو طالب کے کفر کا کہتے ہیں وہ اپنے ایمان میں غور کریں۔ دنیا کہتی ہے کہ رسول کے دسترخوان پہ بڑے بڑے اصحاب پلے، اور میرا دوست اس پہ ناز نہ کر، نبی کے دسترخوان پہ کون پلا، ذرا اس پہ غور کر، ابو طالب کے دسترخوان پہ نبی پلا یا علی پلا؟ ابو طالب کے دسترخوان پہ یہ نبی پلا، وہ اصحاب کی شان بلند ہے یا سید الانبیاء کی؟ وہ اصحاب کی شان بلند ہے یا سید الاوصیاء کی؟ آج جو کہتے ہیں علیاذ باللہ حضرت ابو طالب مسلمان نہ تھے، تو میں ان سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے انما المشرکون نجس ولا تقربوا المسجد الحرام، اے مسلمانوں یہ مشرک نجس ہیں، کافر نجس ہیں، انہیں مسجد الحرام کے قریب نہ آنے دو۔ تمہارے عقیدے کے مطابق اگر ابو طالب ہے کافر تو بتاؤ پھر ابو طالب کے بیٹے کے لیے اللہ نے کعبہ میں در بنایا کیوں؟ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے مشرکوں کو مسجد الحرام کے قریب نہ آنے دو، اللہ علی کے لیے کعبہ میں در بنا دے، ان کے منہ پہ تماچا مار دیا، اور بغض علی میں اس کے باپ کو کافر نہ کہو، وہ مشرک اور کافر نہیں، وہ کل ایمان کا باپ ہے۔
صلوات پڑھ دے محمد لہذا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے. لہذا جشن کا ماحول, مومن کا دل ذکر علی سے خوش ہو جاتا ہے. یہ دلوں کی طہارت کا یہ اثر ہے. لہذا حضرت فاطمہ بنت اسد اس گھڑی میں کعبہ کا طواف کرنے لگی. بعض نے علماء اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کعبہ کے طواف کرتے کرتے جو بت پڑے تھے ان بتوں کے سامنے بی بی الیاذ باللہ سجدہ کرنے کی نیت سے سر جھکایا. لیکن فاطمہ بنت اسد کے شکم میں جو بچہ تھا اس نے اس طرح حرکت کی, بی بی نے سر نہ جھکایا. کیا کہا؟ بی بی نے سر نہ جھکایا. ہمیں یہ روایت قبول نہیں ہے چونکہ ہم بی بی کو مومنہ باللہ جانتے ہیں, ملت ابراہیمی پر ایمان رکھتی تھی. اتنا تو معلوم ہو گیا, دنیا والوں نے اتنا تو مان لیا, علی وہ ذات ہیں جو شکم مادر سے لے کر لحد تک ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کو نہ جھکے. اور سورہ الحمد تمام مسلمان اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میرا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ثابت رکھنا جن پر تیرا انعام ہوا ہے, ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر لمحہ بھر کے لیے تو غضبناک رہا, لمحہ بھر کے لیے جو گمراہ رہے. ذرا مجھے بتائے کوئی نبی کے بعد کون تھا جو لمحہ بھر کے لیے کیا زندگی کا ایک حصہ گمراہ رہا. اور علی کے لیے خود اعتراف کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کے سامنے نہ جھکے. دنیا یہ اعتراف کرتی ہے. لہذا علی کی عظمت اتنی تو سمجھ آئی. کون علی؟ حضرت ابو طالب نے, اب دیکھیں بی بی فاطمہ بنت اسد کس قدر جو ہے وہ اللہ کے گھر میں گئی تھی. لیکن ایک روایت میں ایک اور نمونہ ملتا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں اے فاطمہ یہ بتاؤ جب میرا بھتیجا آتا ہے محمد مصطفیٰ تو کسی اور کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑی ہوتی, ایک اس کے ماں کا رتبہ رکھتی ہے, پالا ہے, تربیت کی ہے, ماں کا رتبہ رکھتی ہے, کسی اور کے لیے کھڑا نہیں ہوتی. جب بھی مصطفیٰ آتے ہیں تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کیا کہتی ہیں؟ مسکرا کے کہتی ہیں یا ابا طالب میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتی, میرے شکم میں جو بچہ ہے مجھے مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتی, میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونے پہ مجبور کر دیتا ہے. حضرت ابو طالب کہتے ہیں دنیا والے تو ہمیں کفر کا فتویٰ لگا دیں لیکن کوئی دلیل تو ہو جائے کہ دیکھو جس پہ کفر کے فتوے لگانے ہیں اس کا لال ولادت سے پہلے مصطفیٰ کی تعظیم کرتا رہو. اب حضرت ابو طالب نے کیا کہا
کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد آپ گھر میں رہیں، آج ہم آپ کے اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں، آپ کا یہ دعویٰ ہم ذرا ثابت کرتے ہیں۔ حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب نے اور حضرت حمزہ یہ گھر میں موجود ہیں، اور بی بی فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہے۔ سید الرسل کو گھر سے باہر بھیج دیا کہ کہا کہ اے میرے بھتیجے آپ گھر سے باہر جائیے، یہ جو فاطمہ بنت اسد دعویٰ کر رہی ہیں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب سید الرسل گھر سے باہر گئے، آواز دی اندر تشریف لائیں۔ سید الرسل جیسے ہی اندر آنے لگے، عرب کے دو شجاع مرد ہیں، دو جوان ہیں، ایک حضرت ابو طالب ہیں، دوسرے حضرت حمزہ، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اسد اللہ، یہ حمزہ اللہ کا شیر ہے۔ اب یہ دو عرب کے یہ ہاشمی یہ شجاع مرد ہیں، بی بی فاطمہ بنت اسد اس نازک حالت میں ہے۔ یہ عرب کے دو شجاع مرد اور جوان، ان دونوں نے بی بی کے کاندھے پہ اپنے ہاتھوں کا زور دے کر بڑی مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ادھر سے رسول اللہ کو آواز دی، صلوات پڑھ دے محمد۔ ادھر سے بی بی فاطمہ بنت اسد کا ایک کاندھا حضرت ابو طالب نے تھاما ہوا ہے اور دوسرا حضرت حمزہ نے۔ رسول اللہ کو آواز دی، جب سید الرسل آئے تو بی بی فاطمہ بنت اسد شجاعت حیدری سے اٹھ کھڑی ہوئی، گویا بتا دیا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں، میں مرتضیٰ کی مرضی سے کھڑی ہوں۔ تو علی وہ ذات ہے شکم مادر میں، یا توحید کا احترام کرتے نظر آئیں یا پھر رسالت کی تعظیم کرتے نظر آئیں۔ لہذا بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں۔ مقام مستجار، ایک مقام ہے کعبہ میں جس کا نام ہے مقام مستجار، وہ مقام جہاں پر گناہگاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی جتنا بھی کائنات کا بڑے سے بڑا گناہگار جائے، اس مقام پر کھڑے ہو کر خدا سے فریاد کرے تو وہاں پر توبہ قبول ہوتی ہے۔ وہ مقام مستجار کیا ہے؟ وہ کعبہ کے دروازے کے بالکل برعکس وہی جگہ جہاں علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کھڑی، جس جگہ سے اللہ نے فاطمہ بنت اسد کے لیے در کھولا، اللہ نے امت رسول کے گناہگاروں کی مغفرت کے لیے اس جگہ کو جائے مستجاب بنا دیا۔ بی بی طواف کعبہ کر رہی ہیں، طواف کعبہ کرتے کرتے آپ نے کعبے کے غلاف کو پکڑا، جب پھر بی بی نے دعا کی، اللہم، بعض روایتوں میں رب انی مؤمنۃ بک، اے بار الہ میں تیری ذات پہ ایمان رکھتی ہوں۔ آئی کس سے ہیں؟ رسول کے مشورے سے۔ سوال کس سے کر رہی ہیں؟ اللہ سے۔ اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان رکھتی ہوں،
وَبِكُتُبِكَ، اے میرا اللہ میں تیری کتابوں پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، وَبِأَنبِيَائِكَ، اے میرا اللہ میں تیرے انبیاءوں پہ ایمان رکھتی ہوں، وَعَلَى هَذَا الْبَيْتِ، اے میرا اللہ میں تیرے اس گھر پہ بھی ایمان رکھتی ہوں، وَالَّذِي بَنَاهُ، میرا اللہ اس گھر کے بنانے والے ابراہیم اور اسماعیل پہ بھی ایمان رکھتی ہوں۔ بی بی کتنے واسطے دے چکی ہیں، فریاد اللہ سے کی، واسطہ قرآن کتابوں کا دیا، واسطہ انبیاء کا دیا، واسطہ کعبہ کا دیا، واسطہ ابراہیم کا دیا، واسطہ اسماعیل کا دیا۔ بی بی جتنے واسطے دیتی رہی، اللہ نے مشکل حل نہ کی۔ بی بی نے آخر میں فرمایا، اے میرا اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ الذی فی احشائی، اے میرا اللہ جو میرے بطن میں ہے، تجھے اس مولود کے حق کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ میں اپنے الفاظ سے یوں کہوں، بی بی نے فرمایا، اے مشکل کشا تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ اے مشکل کشا تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ۔ رسول کے بعد ہر شخص نے اپنی دین کی مشکلوں کا حل لیا تو حدیث ہے، تجھے مشکل کشائے دین کا واسطہ میری مشکل آسان فرما۔ اب بی بی کی یہ دعا تمام ہوئی، ادھر سے دروازہ پھٹا، معلوم ہوا علی وہ صاحب عظمت ہیں، ابھی شکم مادر میں ہیں، اللہ نے اس کے وسیلے کی دعا کو بھی مستجاب۔ علی کے واسطے کو اللہ رد نہیں کرتا، لہذا دیوار پھٹی اور بی بی فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی۔ 3 دن بی بی اندر اللہ کی مہمان رہی۔ پورا واقعہ بی بی نے بتایا کہ کیا اللہ کے انعامات، کون کون ہستیاں آئیں، لیکن روایت بی بی کہتی ہیں جب علی حیدر کرار نے کعبے کے اندر اپنے قدم رکھے، علی نے سب سے پہلا اپنی زندگی کا عمل کیا کیا؟ علی نے سب سے پہلے حالت سجدہ میں جا کے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ۔ گویا رب کے گھر میں علی رب کو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں میں اللہ کا ولی بن کر آیا ہوں، میں توحید کا محافظ اور رسالت کا جانشین بن کر آیا ہوں۔ لہذا جو ہمارا آج کلمہ ہے لا الہ محمد علی جن، لہذا اسی پہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اسی پہ ایمان بھی رکھیں۔ مولا علی نہ اللہ ہے نہ نبی ہے بلکہ اللہ کے ولی ہے۔ آج ہم سے دنیا یہ بھی پوچھتی ہے یہ کلمہ تم شیعوں نے کہاں سے بنایا؟ او علماء اہل سنت کی 4 بڑی کتابیں، حوالہ موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جب معراج پر گئے فرماتے ہیں میں رأیت علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اخو رسول اللہ۔ دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے علی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو، ہم پہ اعتراض کیوں کرتے ہو؟ نبی نے بتایا، اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھوایا۔ ہم پہ کیوں اعتراض کرتے ہو؟ بتایا نبی نے ہے، لکھوایا خدا نے، اور کتابیں بھی آپ کی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد لہذا جناب فاطمہ بنت اسد نے سارا وہ
ذکر کیا کہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے بتا دیا میں اللہ کا تعارف کروانے آیا ہوں، میں توحید کا محافظ بن کر آیا ہوں، میں توحید کی تعلیمات پہنچانے آیا ہوں۔ لہٰذا مولا علی کا یہ سجدہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کس قدر مولا علی نے آتے ہی اللہ کو سجدہ کیا اور وقت شہادت بھی سجدہ تھا۔ علی کی زندگی کا خلاصہ دیکھیں تو سجدے سے سجدہ ہے۔ علی کی زندگی کا خلاصہ سجدے سے سجدہ ہے، آئے تو سجدہ اور جا رہے ہیں تو حالت سجدہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ علی، اور علی کا چاہنے والا بھی سجدے گزار۔ صلوات پڑھے محمد رحمۃ اللہ۔ اور مولا علی فرماتے ہیں مجھے وہ چہرہ پسند نہیں ہے جس چہرے پہ سجدے کے آثار نہ ہو۔ اللہ، ہم لوگ کہتے ہیں نا مجھے وہ کالونی بڑی پسند ہے، مجھے وہ گھر بڑا پسند ہے، مجھے وہ امام بارگاہ بڑا پسند ہے، مجھے وہ فلاں خطیب بڑا پسند ہے، مجھے وہ فلاں ذاکر پسند ہے، مجھے وہ فلاں ڈش پسند ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ تیری پسند ہوگی، مجھے علی کی پسند سن، مجھے وہ چہرہ پسند ہے جس پہ سجدے کے آثار ہیں۔ لہٰذا مولا علی نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اب 3 دن بی بی اللہ کی مہمان رہی۔ چوتھا دن بی بی خانہ کعبہ سے جب باہر آنا چاہتی ہیں اسی مقام سے دیوار پھٹی اور بی بی باہر آئی۔ آپ ذرا دیکھیں، سوال کرتا ہوں، بی بی جو تھی یعنی آپ کے بطن مبارک میں علی حیدر کرہ، اس نازک حالت میں اگر ہماری کوئی خاتون کسی بلڈنگ کے قریب جائے اور بلڈنگ گر رہی ہے، کیا وہ آگے بڑھے گی یا پیچھے بھاگے گی؟ ذرا مجھے کوئی بتائے، علی کی ماں کو کس نے کہا اے فاطمہ گھبرا نہیں، تیری میزبانی ہے۔ دیوار پھٹی اور بی بی اندر گئی۔ اس نازک گھڑی میں عورتیں بھاگ جاتی ہیں، عورتیں کجا؟ ہم مرد بھی بلڈنگ گرنے لگے تو بھاگ جائیں گے، لیکن اس حالت میں علی کی ماں اندر جا رہی ہیں، بھاگی نہیں ہیں، بتا رہی ہیں حیدر کرار کی ماں ہوں، بھاگنے والوں کی نہیں۔ حیدر کرار کی ماں ہوں، بھاگنے والوں کی ماں نہیں ہوں میں۔ بی بی آئیں خانہ کعبہ سے باہر، سب سے پہلے آپ نے حضرت ابو طالب کو دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا السلام علیکہ یا اباتا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی نے ادب و احترام کے ساتھ اپنے بابا کو سلام کیا، اس کے بعد حضرت ابو طالب نے بیوی کو سونپ دیا یا رسول اللہ بھی پہنچائے۔ اب جب رسول اللہ وہاں آئے تو اب روایت کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت حسد نے دیکھا نا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، ایک مرتبہ علی بی بی کے ہاتھوں پہ حرکت میں آئے، ایسی حالت تھی کہ جیسے ابھی اچھل کے نبی کے ہاتھ میں جاتے ہیں۔ علی اس قدر بے قرار ہیں، نبی نے اپنے ہاتھوں پہ علی کو لیا۔ اب بی بی فاطمہ بنت اسد پریشان ہیں، حیران ہیں، کہتی ہیں یا اے مصطفیٰ، اس وقت تو سید الرسل کی رسالت کا اعلان نہیں ہوا تھا، کہتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، نہ یہ بچہ آنکھ کھولتا ہے، نہ یہ دودھ پیتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، علی خاموش ہے، علی روئے نہیں ہے۔ آج بچہ نہ روئے
تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اس میں نقص ہے، اسے رلاؤ۔ آج دنیا بچے کی ولادت کے بعد رلانے پہ زور دیتی ہے، اللہ جانے حسین کے غم پہ رونے پہ کیوں بدعت یاد آ جاتی ہے۔ رونا تو فطرت میں شامل ہے، رونا فطرت میں شامل ہے۔ بہرحال موضوع جو ہے وہ غم حسین میں رونا میرا موضوع نہیں ہے، جملہ آ گیا تھا۔ تو اب مولا علی کیوں روئے؟ بتا رہے ہیں کہ ہم رونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ نبی کے ساتھ اللہ کی پناہ میں یا نبی کے ساتھ ہو کے رویا نہیں جاتا۔ کہا کہ علی نے غذا نہیں کھائی 3 دن، کہا کہ یا رسول اللہ من یروی ہے، رسول اللہ سے خطاب کر کے کہتی ہیں کہ اے مصطفیٰ، اے محمد، اس کو کون گھٹی پلائے گا جو آج ہمیں بھی ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں گھٹی پلاتے ہیں۔ تو اس لیے آداب میں یعنی جو بزرگ ہو، جو شریف ہو، با کردار ہو، اس کی گھٹی کا ایک اپنا اثر رہتا ہے۔ لوگ لے آتے تھے اپنی اولادوں کو انبیاءوں کے پاس، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے پاس، یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام خود اپنی اولاد کو، تو اس گھٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب علی نے بھی کسی کی گھٹی نہیں لی۔ بی بی کہتی ہیں یا اے محمد من یروی ہے، اس کو گھٹی کون دے گا؟ فرماتے انا اروی ہے، میں مصطفیٰ سے گھٹی دوں گا۔ اللہ، اسے گھٹی میں دوں گا۔ اور ادھر سے مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی، امامت نے نبوت کا دیدار کیا۔ تو مولا علی نے جب آنکھیں کھولی اور فرمایا السلام علیک یا رسول اللہ، ابھی رسول کی رسالت کے اعلان میں 10 سال باقی ہیں، چونکہ جب نبی یہاں پر مولا علی کی ولادت ہوئی تو نبی کی عمر مبارک 30 سال ہے، ابھی 10 سال باقی ہیں۔ گویا علی اپنے وقت ولادت با سعادت نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے بچوں میں ایمان لانے والے علی تھے، ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو۔ علی ایمان نہیں لا رہے، علی اظہار ایمان کر رہے ہیں۔ اظہار ایمان اور ہے، ایمان لانا۔ علی نے تو آغوش رسالت میں رسالت کی گواہی دی ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، گویا رسول اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے علی ولادت کے بعد بھی نبی کو اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، نبی کا 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت ہوا جو حکمت کے تحت تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی، زیارت ہوئی، تو آپ نے فرمایا یا علی، تو نے اپنی نگاہ میرے ساتھ خاص کی ہے، میں نے اپنا علم تیرے ساتھ خاص کیا۔ اب کیسے نبی نے اپنا علم خاص کیا؟ پہلی گھٹی نبی نے علی کو پلائی، وضع لسانہ فی علی ابن ابی طالب، نبی نے اپنی زبان مبارک کو علی کے منہ میں ڈال دیا۔ اب روایت کہتی ہے نبی نے زبان ڈالی، علی چوس رہے ہیں۔ نبی چاہتے ہیں علی زبان چھوڑے، لیکن علی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کا مجمع ہے، نبی زبان دے رہے ہیں، علی زبان چوس رہے ہیں۔ گویا امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے نبی علی کے منہ میں زبان دے کے بتا رہے ہیں دنیا والوں، شریف جب ایک مرتبہ کسی کو زبان دے دے پھر لیتا نہیں ہے۔ نبی نے زبان دے دی علی کو، اب دنیا والوں
علی کے مخالفت نہ کرنا. علی جب بھی بولیں گے مصطفیٰ کی زبان بولیں گے. یا علی، علی جب بھی بولیں گے مصطفیٰ کی زبان بولیں گے. اب گھٹی پلا دیجیے. اب نام کیا رکھنا چاہیے؟ نام رکھنے کا جب وقت آیا تو کہا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے جد اعلی کے نام پر نام رکھا زید. اور جو بی بی جب کعبہ سے باہر نکل رہی تھی آواز آئی، یا فاطمہ سمیہ علیٰ، اے فاطمہ اس بچے کا نام علی سے پکارنا. میں علی اعلیٰ ہوں، اپنے نام سے مشتق کر کے اس کا نام علی رکھا. اس کا نام کیا ہے؟ علی رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. علی کا معنی کیا ہے؟ علی کا معنی ہے بلندی. صرف بلندی نہیں، وہ بلندی جو کبھی بھی ذات علی سے جدا نہ ہو. وہ بلندی علی فعیل، ایک عربی گرامر کا ایک اصول ہے. فعیل کے وزن پہ جو صفت آتی ہے، صفت مشبہ، وہ کبھی بھی اس معنی سے جدا نہیں ہوتی. یعنی کبھی بھی بلندی ذات علی سے ختم نہیں ہو سکتی. علی کے فضائل دیکھو تو بلند ہے، علی کے کمالات دیکھو تو بلند ہے، علی کی عظمت دیکھو تو بلند ہے، علی کا رتبہ دیکھو تو بلند ہے، علی کی اولاد دیکھو تو بلند ہے، علی کی القابات دیکھو تو بلند ہے، علی کی اسماء دیکھو تو بلند ہے. لہذا علی کی برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا. یا علی. اب کہا کہ اس کا نام علی رکھنا ہے. لیکن روایت ہے مفتی جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت امیر المومنین میں نقل کیا کہ ایک دفعہ بی بی گھر سے باہر گئی، جب آئیں تو علی مولا اپنے جھولے میں ہیں اور ایک سانپ ہے جو اژدہا جو علی مولا نے مار کے اپنے جھولے کے قریب پھینک دیا. تو جب بی بی نے دیکھا نا کہ علی کے ہاتھوں میں ایک سانپ مر چکا ہے، اس وقت بی بی نے فرمایا حیاک اللہ یا حیدرہ، اللہ تجھے زندہ رکھے ہے میرا حیدر بیٹا. یا میرا فرزند حیدر، اللہ تجھے زندہ رکھے. تو لہٰذا حیدر جو ہے وہ ماں نے رکھا. علی اللہ کی طرف سے روایات میں یا نبی نے بتایا، بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے آواز سنی، بعض روایات میں ہے کہ خود بی بی نے وہ نام علی رکھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمۃ اللہ. لہذا یہ مولا علی کی یہ عظمت اور یہ شان. آج دنیا اعتراض کرتی ہے، کہتی ہے کہ علی کا کعبے میں آنا یہ کوئی کمال نہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں علی تیری عظمتوں پہ قربان، علی تیری عظمتوں پہ قربان. کہتے ہیں یہ کمال نہیں ہے، یہ صرف ایک اتفاق ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اتفاق ہے. میں کہا کرتا ہوں علی تیری عظمتوں پہ قربان، اگر تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو تیری جائے ولادت کعبہ بنے. دنیا جتنی علی سے دشمنی مول لے لے، کہتے ہیں نا اتفاقات ہے، مان لیا اتفاق ہے. علی تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت کعبہ بنے. اور تیرے اگر ہم اختیارات کو دیکھیں، نبی نے فرمایا ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بھاری ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے. کیوں یہ انکار کرتے ہیں؟ شاعر نے کہا ہے بدن پہ جامہ احرام
اور دل میں بغض علی، بدن پہ جامع احرام اور دل میں بغض علی، یہ طواف نہیں تیرے نصیب کا چکر ہے، دل میں بغض۔ یا ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ ایک اور شعر بھی مولا علی کی مدد میں، اشعار نہیں پڑھتا ویسے، ایک مولا علی علیہ السلام کی مدد میں، خود یہ بھی ثواب ہے۔ مولا اہل بیت کی مدد میں آیت اللہ خوئی استاد الفقہا نے مولا علی کی عظمت میں اشعار کا قصیدہ پڑھا، اور اس کی شرح 3 جلدوں میں ان کے شاگرد سید مہدی خراسانی نے لکھی۔ اہل بیت کی مدحت اور شان میں صحیح شاعری کرنا بھی ثواب ہے۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے یہ ضروری کہ نہیں آگ سے جل جائے انسان، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ آگ سے جل جائے انسان، بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دیتا، بغض حیدر بھی سینوں کو جلا دے۔ اپنی اولاد کو جتنا ہو سکتا نا نام علی رکھیں، خدا گواہ نام علی کو عام کریں، دشمن کا کلیجہ جل کے راکھ ہو جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کیک بھی آ چکا اور فضائل ماشاءاللہ باخوبی آپ نے سماعت فرمائے۔ تھوڑا سا پیغام، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون علی؟ جو اتنی عظمت اور شان کا مالک، جس کی ولایت کو اللہ نے اعمال کی قبولیت کا وسیلہ قرار دیا، جس کی محبت کو ہمارا ایمان ہے، جس دل میں علی کی محبت اور مودت نہیں ہے، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں۔ علی کی محبت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، تو لہٰذا اب علی کی محبت ہم میں سے ہر ایک اپنے باپ سے محبت کرتا ہے جی، ہم میں سے ہر ایک اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے باپ کی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے باپ کی محبت تقاضا کرتی ہے، ادب کا تقاضا ہے اس کی فرما برداری کریں۔ اللہ نے ہمارے باپ کی ولایت کو ہم پر واجب کر دیا ہے، تو ہمارے باپ کی محبت ہم ایمان کا حصہ سمجھیں۔ باپ کی ولایت کو اسلام نے ہم پر فرض کر دیا ہے، تو اگر باپ کی ولایت اور محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو جو کل ایمان ہے اس کی ولایت اور محبت، تو لہذا مولا علی کی ولایت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بیوی کے اوپر مرد کی ولایت ہے، شوہر کی ولایت ہے، بیٹی کے اوپر باپ کی ولایت ہے، باپ کے اوپر بھی بیٹے کے اوپر بھی باپ کی ولایت ہے، اس لیے کہ بیٹیوں کی شادی کرتے وقت باپ کی اجازت ضروری ہے، ولایت ہے تو اجازت لیتے ہیں، تو آپ اور ہم باپ کی اجازت لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد ولایت کو ضروری سمجھتے ہیں، تو مولا علی کی ولایت کس قدر ضروری، جس کی محبت کو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، کہ اس کی ولایت ہم پر فرض نہیں ہے؟ اس کی ولایت کا کیا معنی ہے؟ اگر کوئی باپ کی نہ مانے تو کہتے ہیں یہ شریف نہیں ہے، جو علی کی نہ مانے وہ شریف ہے؟ جو باپ جیسے ولی کو ٹھکرا دے، نہ مانے، دنیا کہتی ہے یہ شریف نہیں ہے، اور جو علی جیسے امام کی نہ مانے وہ کیسے شریف ہو سکتا ہے؟ تو آؤ امام کی ولایت کو کیسے سمجھیں، اس کا پیغام دیا ہے تو حضرت قمبر نے۔ مولا علی کا غلام، سچا عاشق کس طرح معرفت علی رکھتے ہیں۔ ایک مجرم پر کوفہ میں سزا جاری ہو رہی ہے، امام نے فرمایا
اے کمبر اس کو کوڑے مارو۔ حضرت کمبر امام کے حکم کے مطابق کوڑے مارے، سزا دینے شرعی۔ مارتے مارتے حضرت کمبر نے 2 یا 3 کوڑے اضافی مار دیے جلدی میں، غلطی سے 2 یا 3 کوڑے زیادہ لگے۔ عادل امام دیکھ رہا ہے، علی کا عدل پسند نہیں کرتا، چاہے مارنے والا کمبر کیوں نہیں۔ علی وہ عادل امام، اس لیے تاریخ طبری علماء اہل سنت کے بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، وہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے تاریخ طبری میں، کہتے قتل فی المحراب لشدت عدلہ، علی کو محراب کوفہ میں اس لیے شہید کیا گیا وہ شدت سے عدل و انصاف کرتے تھے۔ علی کا عدل و انصاف غیروں نے مانا۔ اب حضرت کمبر سے کوڑے 2 یا 3 زیادہ لگے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں جو کوڑے کھا رہا تھا، جو اب تک مجرم تھا، امام فرماتے ہیں اے فلاں یہ تازیانہ کمبر کے ہاتھ سے لے لے، اتنے کوڑے اب تو کمبر کی پشت پہ مار۔ کمبر نے یہ نہیں کہا مولا معاف کر دیں آپ کا غلام ہوں، مولا آپ کا حقدار ہوں، مولا آپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ مولا تو سب جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے علی سے محبت کر کے علی پہ احسان کیا ہے، ہم نے احسان نہیں، یہ اللہ نے ہم پہ احسان کیا، بے مانگے محبت علی ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جانتے ہیں کمبر شرمندہ ہے، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے سر کو جھکا لیا، مولا میں مجرم، معنی ولایت سمجھا دیا، علی کہہ رہے تو بس حق کے امام ہے، علی کے سامنے میری میں نہیں چلے گی، مرضی علی کی چلے گی۔ گویا بتایا اگر زندگیوں میں علی کی مرضی آ گئی تو گویا علی کی ولایت نافذ ہے، اگر مرضی علی کی نہیں ہماری اپنی ہے تو یہ دعوی ولایت ہے، ورنہ ولایت علی نہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ لہذا ولایت کے معنی کو سمجھیں۔ اب دیکھیں آج کل لوگ ذرا ایک سوال کر رہے ہیں موسم کے اعتبار سے، بعض لوگوں کو یہ شوق ہے کہ ہم موسم چونکہ سرد ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم مچھلی جو ہے فش وہ کھائیں کہ جس میں مثلا کانٹا نہ ہو۔ تو عام طور پہ اکثر لوگ آج کل کہتے ہیں کہ ہم جو ہے جو مونچھوں والی ہوتی ہے جس کو ترکن مچھلی بولتے ہیں، وہ مچھلی جو ہے ہم کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قبلہ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا ہے، ٹیسٹ کو نہیں دیکھنا ہے، اگر ولایت علی کو نافذ کیا ہے، مرضی علی کو زندگی میں شامل کرے، ٹیسٹ کو نہ شامل کرے۔ یہی کوفہ کا بازار ہے اور مولا علی علیہ السلام ہاتھ میں ہنٹر ہے، امام جا رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کی دکان میں یہ حرام مچھلی بیچی جا رہی ہے، امام علیہ السلام نے تازیانہ فوراً اس کے سر پہ مارا۔ امام فرماتے کس نے تجھے حق دیا ہے اللہ کی حرام کردہ مخلوق کو حلال بنا کر فروش کر؟ امام بیچنے پہ راضی نہیں ہے، کھانے پہ کیسے راضی ہوں گے؟ آج کہتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے، پھر امام نے بتایا یہ حرام کیوں ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مسخ شدہ ہے، یہ مسخ شدہ ہے، مسخ اللہ نے اس کو مسخ کیا ہے۔ کیوں یہ مسخ ہوئی ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جو سابقہ قوم حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ کیا کرتے تھے، امام نے جو وجہ بتائی، فرماتے ہیں یہ داڑھی مڈواتے تھے اور مونچھیں رکھتے تھے،
بعض چیزیں بڑی مجبور کر رہی ہیں. اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، نبی کے زمانے میں ایک بڑا منافق بھی تھا جو مونچھوں کو تاؤ دے کے رکھتا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ مونچھوں کو تاؤ دینا علی والوں کا شیوا نہیں، منافقین کا شیوا ہے. اللہ اکبر. مجھے بہت ساری چیزیں مجبور کرتی ہے کہ میں واضح نہیں کر رہا. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ مونچھیں بڑی رکھتے تھے اور داڑھی. اللہ نے ان کے اوپر عذاب، ان کو حرام مچھلی میں مسخ کر دیا. اور شیخ عباس قمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے داڑھی کا منڈوانا گناہ کبیرہ میں سے ہے. بڑے گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا لوگ سن لیتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے، کہتے ہیں تو گناہ معافی مانگ لیجیے. گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں جس کی سزا جہنم میں جلنا حتمی ہے. اگر انسان توبہ نہ کرے اور اس غلطی اور گناہ کا جبران نہ کرے، اس گناہ پہ جہنم میں جلنا حتمی ہے. گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں. شیخ عباس قمی کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ میں سے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ گناہ کبیرہ میں سے تھا. تو لہذا معنی ولایت کو سمجھیں. امام علیہ السلام اس چیز پہ راضی نہیں ہے. ولایت ہم نے مولا کو مانا ہے، مولا کی محبت کا اقرار کیا ہے، مولا کی ولایت کو بھی مانے. جس طرح ہم اپنے باپ کی تعظیم کرتے ہیں. آج اگر ہماری اولاد میں سے کوئی بچہ اپنے صرف چچا کا احترام نہ کرے، اس کے سامنے بولے، اس کا کہنا نہ مانے، اگر وہ چچا روکتا ہے، ماموں روکتا ہے، باپ کیا کہے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنے چچا اور ماموں کو جواب دیتا ہے. انہوں نے تو تجھے سمجھانے کی بات کی ہے، ایسے کی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ اس میں ہے کہ جب وہ کہیں تو ان کا کہنا مانے. اپنے بڑوں کا اتنا احترام ہے، اور جن کو بڑا اللہ نے بنایا ہم پہ، جن کی ولایت کو اللہ نے فرض کیا ہم پہ، لہٰذا جن کی محبت ہم پر فرض ہے ان کی اطاعت بھی ہم پر فرض ہے. لہذا کل پروردگار سے دعائیں کریں مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کو وارث کعبہ، وارث قرآن علی ابن ابی طالب کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما.